والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلباء و طالبات. حج اور اس کی عالمگیریت سبق سے دوبارہ اپنا لیسنس شروع کیے دیتے ہیں. حج اور اس کی عالمگیریت. حج اور اس کی عالمگیریت سے مراد ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جہاں کہیں ہیں وہ اپنے حکومتوں سے اجازت لے کر ویزوں کے ذریعے وہ سعودی عرب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ ان کے زیارت کے مقامات ہوتے ہیں. تو آج ہم صفحہ نمبر 13 اور 14 کو میٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے ملی وحدت. مجھے مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. یعنی کہ مسلمانوں میں جہاں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمان تمام دنیا کے مسلمان دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ایسے ہی حج ایک ایسا موقع ہے جہاں پر تمام مسلمان ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. سب کی زبانیں بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہی ہے. مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی عبادت ایک ہی زبان میں، سب ایک ہی اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں. یوں زبانوں، رنگوں، نسلوں اور قومیتوں کا جو فرق ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے. پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہر شخص، ہر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اسی لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے. میں نے پیچھے آپ کو تلبیہ کے کلمات کے اندر ان چیزوں کو کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو یوں مسلمان جو ہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو یہ نہیں رہتا کہ کسی کا رنگ گورا ہے تو کسی کی زبان کوئی اور ہے، بلکہ یہ سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں اور مسلمان ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی ان کی زبان ہوتی ہے اس وقت عبادت کی اور وہ ہوتی ہے عربی. اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا کہ جی آج وقوف عرفات میں امام ہمیں خطبہ اردو میں کیوں نہیں دے رہا یا پنجابی میں کیوں نہیں دے رہا یا فارسی زبان میں کیوں نہیں دے رہا یا کسی اور زبان میں کیوں نہیں دے رہا، بلکہ سب کی زبان ایک ہی ہوتی ہے اور سب اپنے اللہ کا کلام جو ہے انتہائی سکون کے ساتھ سنتے ہیں اور وقوف عرفات کو پا لینے پر ہی حج کی ادائیگی ان کی مکمل ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم وہ کون سے طریقے اور انداز اختیار کرتے ہیں، وہ کون سے رکن ادا کرتے ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے حج مکمل ہوتا ہے. ان کو ہم عرف عام میں مناسک حج کہتے ہیں. مناسک حج یہاں پر آپ کے پاس اس میں بھی موجود ہے. اس سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو مزید بتاؤں گی. اس میں ہے کہ سب کا مینا میں کیمپ لگانا، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے جس چیز کو آپ کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے تو وہ مقام میقات پر احرام باندھ لے گا اور اس سے پہلے اس کی نیت ہونا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ گھروں سے ہی احرام باندھ کر چلے جاتے ہیں اور بعض مخصوص علاقے میں جا کر وہاں فلائٹس میں بھی اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ احرام باندھنے کا مقام آ گیا ہے، آپ اپنا اپنا احرام باندھ لیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی، یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتا دیکھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار حج فرمایا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بار حج کر لیتے تو پھر کیا ہوتا، ہم میں سے ہر کوئی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بار بار جانے پر اصرار کرتا، اور وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ پر کیا ہے، نیت کر کے اس پر احرام باندھ لیں، اور اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے احرام باندھ لیں۔ اب احرام جو ہے یہ مقام میقات پر باندھا جاتا ہے، جس میں 2 رکعت نفل ادا کر کے احرام جو ہے باقاعدہ باندھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ احرام کیا ہے؟ احرام اصل میں 2 چادریں ہیں، جو انسلی چادریں ہیں، یہاں پہ ہم اپنا قومی لباس ترک کر کے وہ 2 چادریں استعمال کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے 2 چادریں، ایک وہ اپنے حصہ ناف کو ڈھانپنے کے لیے اور ایک اپنے کندھوں پر، دائیں طرف کندھوں پر ڈال لیتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے پورا لباس ہے، عبایا ہے، جس کو پہن کر وہ حج ادا کریں گی۔ ہاں، وہ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے کور کرنے کے لیے اس کے نیچے کوئی اور سکارف وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یوں عورتیں اپنے پورے لباس کے اندر حج جو ہے وہ کریں گی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب مسلمان حج کے لیے سرزمین مکہ پر قدم رکھتے ہیں تو وہ احرام باندھ لینے کے بعد جو کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا طواف کرنا، یعنی کہ وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، یعنی 7 چکر پورے لگاتے ہیں، اور یہ کافی بڑا چکر ہوتا ہے، کافی مشقت طلب ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حاجرہ نے جب اپنے بچے کو پانی پلانے کی کوشش میں کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں، تو اس دوران آپ نے صفا اور مروہ جو 2 پہاڑ ہیں مکہ کی سرزمین پر، اس کے گرد انہوں نے چکر لگایا تھا۔ چنانچہ اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور اس میں بھی اسی طریقے سے انہی کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 7 اور 8 ذوالحج کو باقاعدہ حج جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلے حاجی کیا کرتے ہیں، مینا میں کیمپ لگا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں سے نکل کر اس جگہ پر مینا میں خیموں کی بستی آباد کر لیتے ہیں، اور اپنے ضروری سامان لے کر ان خیموں میں آ بستے ہیں۔ اس پر 7 اور 8 میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اصل جگہوں کو چھوڑ کر مینا میں آ جاتے ہیں۔ اب 9 ذوالحجہ جس کو وقوف عرفات کا دن کہا جاتا ہے، وہاں پر باقاعدہ یہی ایک دن ہے 9 ذوالحج کا، جس کے اندر وقوف عرفات کو پا لینے والے شخص کا حج ادا ہو جائے گا، چاہے اس نے بیماری کی حالت میں صرف وہاں کچھ لمحے ہی گزارے ہوں، لیکن اگر اس کو وقوف عرفات نہیں ملا، نہ اس نے کسی کا خطبہ سنا، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اب وہ وہاں پہنچ کر بھی حج ادا نہ کر سکا۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے، وہاں پر امام کے پیچھے خطبہ سنا جاتا ہے، جس کا سننا ضروری ہے۔ مسجد نمرہ کے اندر اس خطبے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ مسجد نمرہ آدھی میدان عرفات میں ہے اور آدھی اس کے باہر ہے۔ جو کوئی اس کے باہر رہ گیا وہ میدان عرفات میں نہیں شامل ہو سکا، اس لیے اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس طرح آدھی اس کی عرفات میں ہے، جن کو عرفات میں جگہ مل گئی وہ ٹھیک، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ تر مسجد نمرہ کے اس حصے میں رہیں جہاں پر عرفات ہو، یعنی عرفات کے میدان میں۔ یہاں پر مسلمان جب خطبہ سن لیتے ہیں تو وہ ظہر اور عصر کی اکٹھی نمازیں ادا کرتے ہیں، ظہر اور عصر کی اکٹھی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کے بعد انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ اب مزدلفہ کی طرف چل پڑیں۔ وہاں سے عصر اور مغرب کے درمیان لوگ جو ہیں وہ مزدلفہ پیدل ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو کہ معذور ہوتے ہیں ان کو سواریوں پر وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح مزدلفہ میں جا کر تمام لوگ چھاؤنی ڈال لیتے ہیں، اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں، مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس دوران کوئی اس بات میں اختلاف نہیں کرتا
کہ ہم نے ظہر اور عصر یہاں پڑھ لی ہے تو اب مغرب اور عشاء ان کے اوقات میں ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ ان دنوں میں یہی حکم ہے کہ ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا کیا جائے اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کی چھاؤنی میں اکٹھا ادا کیا جائے۔ اس طرح سے حاجی جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ رات ہی کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس وہاں سے لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور 10 ذو الحجہ کو مینا کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 10 ذو الحجہ ان کو مینا کے میدان میں ہی ہوتی ہے، جہاں پر انہوں نے بیسک کون سا کام کرنا ہوتا ہے؟ ایک تو انہوں نے جمرات پر کنکریاں پھینکنی ہوتی ہیں اور دوسرے انہوں نے قربانی کرنا ہوتی ہے۔ تو 10 ذو الحجہ کو مینا کی طرف تمام حاجی پلٹ آتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو شیطان بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطانوں پر کنکریاں پھینکی تھی۔ اس کو بھی مناسک حج کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یوں جمرات پر کنکریاں مارنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں 3 بڑے ستون بنے ہوتے ہیں، ایک بڑا ستون جو ہے وہ بڑا شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے اور 2 چھوٹے ستون ہوتے ہیں اور ان کے گرد بھی اب باڑ لگا دی گئی ہے اور ان میں ہر حاجی 7 کنکریاں ان تینوں شیطانوں کو مارتا ہے، یعنی ٹوٹل 21 کنکریاں جو ہیں وہ مارے گا، یعنی اس دائرے کے اندر اگر لگ جائے، اس کے دائرے کے اندر پہنچ جائے تو ان کی ادائیگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک سنت جو ہے وہ پوری کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد حاجی تیار ہوتے ہیں قربانی کرنے کے لیے کہ وہ قربانی کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، چنانچہ قربانی کی جاتی ہے جو کہ زیادہ تر سلاٹر ہاؤسز میں یعنی کہ ذبح خانے میں دے دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حاجی گوشت لینا چاہے تو وہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے جس میں لگ کر وہ لے سکتا ہے، لیکن بہرحال بعض لوگ اس کو ایسا نہیں کرتے کہ اس طرح حج کے دوسرے ارکان کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے۔ جب قربانی کر لی جاتی ہے تو مرد کیا کرتے ہیں؟ اپنے بال منڈوا دیتے ہیں، یہ بھی ایک مناسک حج میں سے ہے۔ مرد اپنے سارے بال یعنی ٹینڈ کرا لیتے ہیں اور عورتیں اپنے بالوں کا 1/4 حصہ یعنی اپنے بالوں کا 1/4 حصہ، بعض اوقات لوگ اس کو صرف ایک لٹ کی فارم میں لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں، بلکہ 1/4 حصے جو نیچے والے بالوں کے ہوتے ہیں ان کو مختلف حصوں سے کاٹا جاتا ہے۔ اس طرح عورتیں بھی یہ سنت جو ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ طواف زیارہ، طواف زیارہ ہر مسلمان پر اس کا کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی حج کی ادائیگی مکمل ہو گئی تو وہ دوبارہ خانہ کعبہ جائیں گے، وہاں دوبارہ طواف کریں گے جو 7 چکروں پر مشتمل ہوگا، اور یہ طواف زیارہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد سب مل کر وہاں پہ اکٹھی نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح ان کے یہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی طواف وداع بھی ہے، جب مسلمان حج کر کے واپس آتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ جو مدینہ کی سرزمین میں چلے جاتے ہیں وہ واپسی پر دوبارہ خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں اور طواف وداع ادا کرتے ہیں، یعنی کہ آخری الوداعی طواف کرنے کے بعد وہ اپنا حج جو ہے ادا کر لیتے ہیں، پھر ایز اٹ از جیسے ان کی پروازوں کا اسکیجول ہوتا ہے وہ اس کے مطابق موو آن یعنی کہ اپنے گھروں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حج ایک ایسی ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کے موقع پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صاف دلی کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے قلبی اور روحانی اتحاد حاصل ہوتا ہے اور صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جاتے ہیں بلکہ ہر سال یا جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح اپنے حج کو ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں جو اولاد آدم کے علاوہ کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں امن اور قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس میں جو اسلامی برادری ہے وہ جنم لیتی ہے۔ یوں حج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے
جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے. یعنی جس طرح پانی ہم اپنے جسم پر پھینکیں تو وہ میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، حج جو ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کو کھا جاتا ہے، ان کو ختم کر جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، وہ یہ کہ جب کوئی مسلمان حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اب یہ انسان کی اپنی خصلت ہے کہ وہ اس حج کے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا کر کیا اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو صاف ستھرا اور گناہوں سے اور برائیوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے، یا دوبارہ آ کر اسی طرح دنیاوی دھندوں میں گم ہو کر وہ آخرت جو اس کو سعادتیں حاصل ہوئی تھی حج کی ان کو مٹا دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے اعمال کو سنوارنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا موقع دے دے تو پھر اس کے بعد تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ ہم گناہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو تمام کی تمام زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں، اور آخرت اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں کو چوم لیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت جو ہے نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس حج کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اسی دعائے کلمات پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا